ایک طرف تو ظاہر ہے وہ نوجوان قیادت چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ الزامات بھی وفاق پر لگا رہے ہیں کہ جی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. ناقص گاڑیاں دی گئیں اور بلٹ پروف گاڑیاں جو دی گئیں وہ بالکل پرانی ہیں. اس کا جواب دے دیا حکومت نے. طلال چودھری صاحب نے جواب دے دیا. ہاں. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے وسائل سے بھی خرچ کریں اور جو تفصیل انہوں نے بیان کر دی ہے, لیکن یہ تو ان کا جھگڑا چلتا رہے گا کہ ان کے پاس اپنے وسائل ہیں ان پہ بھی خرچ کریں, وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ معاونت کرے جیسے مریم صاحبہ کر رہی ہیں جوان قیادت جو ہے. ہاں جی, تو یہ تو پھر شروع ہونا چاہیے. ہمارے چیئرمین تو 70 سال سے اوپر کے ہو گئے. اچھا ہاں جی, خان صاحب تو وہاں سے شروع کریں. تو جوان قیادت جو ہے تو خان کے بغیر پی ٹی آئی تجربہ بھی ضروری ہوتا ہے نا. اب پنجاب میں بھی تو ہمارے نوجوان وزیروں کی کابینہ بنی ہے نا. اب 2 بابے جو ہیں اب شامل ہوئے وہاں. وہ کیوں کیا گیا؟ ایک رانا اقبال احمد خان صاحب جو سابق سپیکر ہیں, اور جناب محمد منشا بٹ صاحب جو سیالکوٹ سے ہیں. اب وہ جو ہیں 2 وزیر نئے داخل کیے ہیں کابینہ میں, اور پہلے تو جوانوں پہ زیادہ زور تھا. ہاں جی, اب کوئی بابے جو ہیں ان کی ضرورت بھی محسوس ہوئی ہے. تجربہ بھی کوئی چیز ہے, بالکل کوئی استفادہ کرنا ہے کریں گے تجربے نا. سے. اب مجھے تو ایسے لگا, میں نے کہا بھائی وہ مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو 2 وزارتیں مل گئی, ان کا داخلہ ہو گیا کابینہ میں. تو رانا اقبال صاحب جو ہیں سابق وہ گئے یہاں بھائی پھول نگر گئے لاہور سے, تو پورا یعنی جی ٹی روڈ جو تھا وہ بند تھا, اتنا استقبال ہوا ان کا. صحیح. اور ہمارے منشا بٹ صاحب تو چپ کر کے بالکل پرائیویٹ گاڑی میں گئے تاکہ ہنگامہ نہ ہو, اور گھر پہنچ گئے اپنے. وہاں پہ لوگوں نے خوب دھوم دھام سے استقبال کیا. تو دونوں بڑے قابل قدر ہیں, تجربہ کار ہیں, اور اس کی ضرورت رہتی ہے تجربے کی. ان کے تجربے کی ضرورت رہتی ہے. تو سہیل افریدی صاحب بھی وہ تجربہ کار لوگ بھی ڈھونڈ لیں اور کوئی جوان بھی ڈھونڈ لیں. مزمل اسلم صاحب کو لے رہے نا, بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم صاحب کو. اچھا سر, یہ ٹھیک ہے کہ جھگڑا یہ چلتا رہے گا, لیکن جو آپ نے بھی ذکر کیا مریم نواز صاحبہ, وہ آج باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. وہ جو سیلاب متاثرین تھے ان کو چیکس دینے کا سلسلہ, ان کو کارڈز دینے کا, جو سیلاب کارڈ دینے کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے. کمپنسیشن دینے کا سلسلہ ہاں جی, اب کارڈوں کے ذریعے شروع ہو گیا ہے. بالکل, آج انہوں نے اس کا آغاز کر دیا. اور یہ بڑی اچھی دیپال پور میں اوکاڑا میں وہاں پر وہ موجود تھیں. اور لیکن سر میں چاہ رہا ہوں کہ سن لیں کہ وہ انہوں نے جو جملہ کہا وہ کس کے لیے کہا. آپ سے پوچھیں گے, دکھائیے مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. جو پنجاب کے پاس ہے, اگر وہ پنجاب کی عوام کے کام نہیں آیا تو اس پیسے کا میں نے اور کیا کرنا ہے. میں نے آپ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں نے پنجاب کے عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. اور جب تک آپ کی بہن اور بیٹی وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالی, آپ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے. اس میں جو 100 ارب روپیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے رکھا گیا ہے, وہ سیلاب متاثرین کے علاوہ کسی کو نہیں, اس کا ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی اگر رہ جائے جس کا نام لسٹ میں شامل نہ ہو, تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے, ایک میکنزم بنا دیا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی شکایت جو ہے وہ درج کرا سکتا ہے. گندم کی سر امدادی رقم بھی طے کر دی گئی, امدادی چیک بھی جاری ہو گئے. اسموک کو البتہ کنٹرول نہیں کیا جا سکا, اس کی کوششیں کی گئی. آج بھی آج دیوالی ہے نا آج. ہاں جی, تو اس سے کیا تعلق؟ اب دیوالی پٹاخے چلتے ہیں, آتش بازی ہوتی ہے, اور اس سے بھی پھر سموک پیدا ہوتی ہے. بھارت کی طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں. ہندو بھائی ہیں ان کو دیوالی مبارک, ان کو خوشیاں مبارک اللہ تعالیٰ. اور آج تو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی دیوالی منائی گئی ہے. جی ہاں بالکل. اور دیکھیے ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو کہہ رہی بھی میں اپنے پیسوں سے کروں گی, لوگوں کو کمپنسیٹ کروں گی, میرا خزانہ بھرا ہوا ہے. آپ پیپلز پارٹی جانے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جانے, وہ اپنے 1 مہینہ دیا ہے سر پیپلز پارٹی نے. اب چلیے جو بھی ہے ہمارے تحفظات دور کر دیں. تو مریم تو اپنی بات پہ پکی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں, کام کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے نا, خالد یاسین صاحب جو ہیں وہاں چنیوٹ پریس کلب سے, انہوں نے کہا جی ہمارے گورنمنٹ صدیق شفیع کالج جو ہے وہاں چنیوٹ کا, اس میں 2176 طالبات ہیں. صحیح. اور کرسیاں 1022 ہیں. اچھا. آدھی زمین پہ بیٹھتی ہیں, آدھی کرسیوں پہ بیٹھتی ہیں. ٹھیک. تو جناب اس پہ بھی توجہ کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہمارے جو سر ایک سوال آیا ہے کوئکلی, میں چاہ رہا ہوں. شبر زیدی صاحب, جی ان کی کتاب جو ہے آٹو بایوگرافی آئی ہے, مجذوب ہے نا ماشاءاللہ بہت. ہمارے ایف بی آئی کے سابق چیئرمین, بہت بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور ان کی کتاب آئی ہے آٹو بایوگرافی. ٹھیک ہے. تو کل اس کی تقریب تھی یہاں لاہور میں, بڑی دھوم دھام سے. ان کے دوست ہیں, انہوں نے ہمارے
بڑی انہوں نے دھوم دھام سے ان کی وہ ہارون خان صاحب اور وقار محمود زمان صاحب ٹھیک ہے اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں بڑی اچھی تقریریں بھی، شاہد کاردار بھی تھے، حسین نقی بھی تھے، جہانگیر ترین بھی تھے، اگرچہ وہ بیٹھے رہے بولے نہیں. سر بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے. اب وہ جو ہیں وہ بڑی دھوم دھام سے انہوں نے کتاب جو ہے آٹو بایوگرافی کمال کتاب لکھی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت کچھ ایسا ہے جس کو غصہ آتا ہے، بہت کچھ پہ پیار آتا ہے.